بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ میں کل جاوید چودھری صاحب کا کالم پڑھ رہا تھا کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کیوں ختم ہوئی، اس کی 3 بڑی وجوہات کون سی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی اور سب سے بڑی وجہ جو ہے نا گیس پائپ لائن ہے۔ روس دنیا میں قدرتی گیس پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے اور ہر سال 586 بلین کیوبک میٹر گیس پیدا کرتا ہے، جس کا 49% حصہ کون خریدتا ہے؟ یورپ خریدتا ہے۔ اور روسی گیس پائپ لائن کے ذریعے ترکی جاتی ہے اور پھر وہاں سے یورپ جاتی ہے۔ اور آج سے 30 سال قبل گیس قطر میں گیس کا بہت بڑا ذخیرہ ڈسکور ہو گیا تھا، جس کے بعد قطر دنیا میں گیس پیدا کرنے والا 6واں بڑا ملک بن گیا۔ یہ سالانہ 181 بلین کیوبک میٹر گیس پیدا کرتا ہے۔ قطر 27 لاکھ آبادی کا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور گیس اس کی ضرورت سے 1000 گنا زیادہ ہے، لہٰذا اس کے پاس فروخت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور اس کا قریبی ترین خریدار کون ہے؟ یورپ ہے۔ اور دوسری طرف یورپ روس کی بلیک میلنگ سے تنگ تھا۔ اس نے سعودی عرب اور امریکہ کی مدد سے قطر سے گیس پائپ لائن یورپ لانے کا ڈیسیجن لیا اور اس سے یہ روس کی مسلسل بلیک میلنگ سے بھی آزاد ہو جاتا اور گیس کی قیمت بھی کم ہو جاتی۔ پائپ لائن قطر سے سعودی عرب، اردن، جارڈن اور شام سے ترکی پہنچنا تھی اور وہاں سے اس نے یورپ کی لائن کے ساتھ کنیکٹ ہونا تھا۔ امریکی کمپنیوں کے ساتھ سودا ہوا اور انہوں نے اردن تک پائپ لائن بچھا دی اور یہ منصوبہ روس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس نے بشار الاسد کو اشارہ کیا اور اس نے پائپ لائن شام سے گزارنے سے انکار کر دیا۔ قطر، سعودی عرب اور امریکہ بشار الاسد سے ناراض ہو گئے۔ ان تینوں نے مل کر 2011 میں داعش اور القاعدہ کو شام میں گھسا دیا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، سعودی عرب، قطر اور امریکہ اور داعش اور القاعدہ ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں، لیکن جب بات ذاتی مفاد کی ہو تو سب ایک دوسرے کے دوست بن گئے۔ سعودی عرب اور قطر نے مالی سپورٹ کیا اور امریکہ نے اسلحہ، اور دونوں تنظیموں نے 2011 میں شام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تاہم روس اور ایرانی جو صدر ہے وہ صدر بشار الاسد کو سپورٹ کرتے رہے اور اس کی سپورٹ کرنے کی 2 بڑی وجوہات تھیں۔ روس ہر صورت پائپ لائن روکنا چاہتا تھا اور یہ کام بشار الاسد کے بغیر پاسبل نہیں تھا، جبکہ ایران شیعہ ہونے اور حزب اللہ کی سپورٹ کی وجہ سے بشار الاسد کو سپورٹ کر رہا تھا۔ بہرحال شام کی خانہ جنگی 10 لاکھ لوگوں کی جان لے گئے، جبکہ 70 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے۔ قصہ مختصر، 10 سال کی لڑائی کے بعد پائپ لائن کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا اور شام میں امن ہو گیا۔ پھر نومبر 2024 میں اچانک اس میں ایک نیا موڑ آیا اور بشار الاسد کی حکومت دسمبر میں ختم ہو گئی۔ شام میں تبدیلی کی دوسری بڑی وجہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یعنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں۔ شام میں 2011 سے 6 بڑے اور خوفناک ملیشیاز کام کر رہے ہیں۔ پہلی ملیشیا القاعدہ ہے۔ یہ شروع میں القاعدہ تھی، پھر یہ نصرہ فرنٹ بن گئی اور اب یہ حیات و تحریر الشام کے نام سے بھی کام کر رہی ہے۔ اسے جو ہے نا در پردہ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ سعودی عرب، ترکی اور اسرائیل کی مدد حاصل ہے۔ دمشق اور حلب سمیت شام کے بڑے شہر اور علاقے اس وقت اسی کے قبضے میں ہیں۔ اور دوسری ملیشیا کا نام جو ہے فری سیرین آرمی FSA ہے۔ یہ تنظیم شامی فوج کے باغی جوانوں اور افسروں نے بنائی تھی اور اسے ترکی کی سپورٹ حاصل تھی۔ ترکی اسے اسلحہ بھی دے رہا ہے اور سرمایہ انویسٹمنٹ بھی دے رہا ہے اور ترکی کی زیادہ تر بارڈر ایریاز اور شہر اسی کی کنٹرول میں ہیں۔ اور تیسری ملیشیا داعش ہے، اس سے عراق، سعودی عرب اور کسی حد تک امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے اور یہ شام کی عراقی سرحدوں پر قابض ہے۔ چوتھی ملیشیا جو ہے نا احرار الشام ہے، اسے قطر کی سپورٹ حاصل ہے اور اس کا مقصد پائپ لائن کا علاقہ کلیئر کروانا ہے۔ اور 5ویں ملیشیا جیش الشام ہے، اسے سعودی عرب کی مکمل حمایت حاصل ہے اور یہ دمشق کے مضافات میں کام کر رہی تھی۔ روس نے اس کے خلاف خوفناک آپریشن کیے تھے جس کے بعد اس کی لیڈرشپ ترکی میں پناہ گزین ہو گئی تھی۔ اور 6ٹھی ملیشیا جس کا نام ہے سیرین ڈیموکریٹک فورس ہے، یہ کردوں کی تنظیم ہے اور امریکہ اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ یہ شام میں دریائے فرات کے کنارے آباد جو تمام شہروں پر قابض ہے، اسے امریکہ ایئر کور بھی دیتا ہے اور اس نے اس کے علاقوں میں اڈے بھی بنا رکھے ہیں۔ شامی حکومت اور فوج 13 سال سے ان 6 ملیشیاؤں سے لڑ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ روس
اور ایران شامی فوج کی سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود گراؤنڈ پر صرف شامی جوانوں کو لڑنا پڑتا تھا، اور شامی جوان 13 سال سے لڑ کر تھک چکے تھے اور ان میں مزید لڑنے کی سکت نہیں بچی تھی۔ اب آپ یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پاکستانی فوج کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ ہماری فوج بھی 2007 سے مسلسل ملک کے اندر اور باہر لڑ رہی ہے، اور ہمارے دشمن اس جنگ کے ذریعے اسے بھی شامی فوج کی طرح تھکا دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شام بننا ہے یا پھر متحد اور آزاد رہنا ہے۔ شام کی تباہی کی تیسری بڑی وجہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل کو حماس اور حزب اللہ نے بے دست و پا کر رکھا تھا۔ حزب اللہ شیعہ مسلمانوں کی تنظیم ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس میں سنی، دروز اور عیسائی بھی شامل ہو گئے تھے، لہٰذا یہ کثیر المذہبی جماعت بن چکی تھی۔ اس کے پاس لبنان کی سرزمین تھی، ایران کی نظریاتی سپورٹ تھی اور جسمانی سپورٹ تھی، اور روس کی ٹیکنالوجی اور ویپن تھا، اور اسے یہ ساری سہولتیں شام کے تھرو مل رہی تھی۔ ایران اور روس اپنا اسلحہ، ٹیکنالوجی اور مجاہدین جہازوں کے ذریعے شام بھجواتے تھے، اور یہ زمینی راستے سے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر پہنچ جاتے تھے، اور بعد ازاں اسرائیل کے خلاف یہ استعمال ہوتے تھے۔ جبکہ حزب اللہ کے برعکس حماس کو مصر کے اخوان المسلمین کی حمایت حاصل ہے، اور یہ سنی جماعت، مسلمانوں کی جماعت ہے، اور اسرائیل کو ایک طرف سے حماس اور دوسری طرف سے حزب اللہ نے جکڑ رکھا تھا۔ مصری حکومت سردست اخوان المسلمین اور حماس کے خلاف ہے۔ مصری صدر عبد الفتاح السیسی نے اخوان کے صدر محمد مرسی کو پھانسی کی سزا دی تھی۔ اسرائیل اس حقیقت سے واقف ہے، لہٰذا اس نے حماس کا زور توڑنے کے لیے اکتوبر 2023 میں غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ دوسری طرف اس نے 28 ستمبر 2024 کو بیروت میں حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر پر اٹیک کر کے اس کے سربراہ حسن نصر اللہ کو بھی شہید کر دیا، اور اسرائیل نے اس دوران ایران پر بھی زبردست اٹیک کر دیے۔ پیجرز اور واکی ٹاکیز کے بلاسٹ کے ذریعے بھی حزب اللہ کے 33 کارکن شہید اور 4000 زخمی کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود حماس اور حزب اللہ ابھی تک اسرائیل کے لیے خطرہ ہیں، اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ یہ جماعتیں کسی بھی وقت ہمیں خوفناک حد تک نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور یہ خدشہ غلط نہیں ہے۔ حزب اللہ اور حماس میں یہ پوٹینشل موجود ہے، اور روس اس ساری صورتحال میں ایران اور شام کا سب سے بڑا سپورٹر تھا، اور اس سپورٹ کا حماس اور حزب اللہ کو فائدہ ہو رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ یوکرائن میں سٹک ہو کے رہ گیا۔ اس کی فوج کا 70% حصہ اور بڑے معاشی وسائل یوکرائن میں خرچ ہو رہے ہیں، لہٰذا سردست یہ کوئی نئی جنگ نہیں چھیڑ سکتا۔ اسرائیل یہ بھی جانتا ہے کہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ حلف اٹھائیں گے، اور یوکرائن میں جنگ بندی اس کا پہلا ٹاسک ہوگا۔ جو بائیڈن کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ روسی صدر پوٹن کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور یہ انہیں یوکرین جنگ کے خاتمے پر راضی بھی کر لیں گے، اور اس کے بعد روس کے پاس شام کے لیے وقت بھی ہوگا اور وسائل بھی ہوں گے، اور اس سے ایران، شام اور حزب اللہ تینوں مضبوط ہو جائیں گے، اور اسرائیل کے پاس صرف 20 جنوری تک کا وقت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے سارے وسائل استعمال کیے اور 10 دنوں میں بشار الاسد کی حکومت کو بھی ختم کر دیا، اور جن رستوں سے حزب اللہ کو اسلحہ، مجاہد اور انویسٹمنٹ ملتی تھی، اس نے وہاں مخالف ملیشیا کو بھی وہاں پر لا کر امپورٹ کر دیا۔ دوسرا، اسرائیل نے ایک ہی رات میں گولان کی پہاڑوں کے شامی حصوں پر بھی قبضہ کر لیا، جس کے بعد اسرائیلی فوج، توپیں اور ٹینک دمشق سے صرف 40 کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئے، جس کے بعد اسرائیل جب بھی دمشق پر گولہ باری کرے گا پورا شہر 8 گھنٹوں میں قبرستان بن جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل اب حزب اللہ اور حماس کو پیس کے رکھ دے گا، جس کے بعد غزہ اور لبنان دونوں ملبے کا ڈیر بن جائیں گے۔ شام بھی اب کبھی اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور میرا خدشہ ہے ملک کو اس وقت 6 بڑے ملیشیاز نے آپس میں ڈیوائیڈ کر رکھا ہے۔ اسرائیل چاہے گا یہ ملیشیا آپس میں لڑیں، آپس میں گتھم گتھا رہیں، جس کے بعد شام میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور اس خانہ جنگی کے بعد شام 3-4 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے عالم اسلام کا اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس کا سیدھا اور سادہ سا جواب ہے عالم اسلام خاموش رہے گا۔ وائی؟ اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ عرب دنیا حماس اور حزب اللہ کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتی۔ عربوں کو خدشہ ہے اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے تو پھر ان کا انقلاب پوری عرب دنیا کو متاثر کرے گا، امپیکٹ پڑے گا، اور عربوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری وجہ گیس پائپ لائن ہے۔ اگر شام میں فساد ہوگا اور ملک ٹوٹ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو گیس پائپ لائن کے بینیفیشری ایک لمبی پٹی کاٹ کر اس میں اپنی حکومت بنائیں گے، اس سے پائپ لائن گزاریں گے اور سالانہ اربوں خربوں ڈالر چھاپیں گے۔ اب آخری سوال یہ ہے
کیا روس اس پائپ لائن کو برداشت کر لے گا؟ میرا خیال ہے یوکرین وار نے اسے تھکا دیا ہے، لہذا چند برس یہ خاموش بیٹھے گا اور اس کی خاموشی سے شام کی رات گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تاہم مجھے یہ خطرہ ہے اسرائیل کہیں 20 جنوری سے پہلے ایران پر بھی اٹیک نہ کر دے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر تیسری عالمی جنگ دور نہیں رہے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدارہ استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔